وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں دو طرح کی ہیں. ایک نعمت وہ ہے جس کو انسان اللہ سے بار بار مانگنے پر دیتے ہیں. ایک نعمت وہ ہے جس کو بن مانگے اللہ خود دے دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہم کو بنایا، انسان بنایا. ہم نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں بھیجیے. لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور دنیا میں ہمارا وجود بخشا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بن مانگے اللہ نے نعمت عطا فرمائی. کبھی اللہ تبارک و تعالی مانگنے پر دیتے ہیں، اس وجہ سے دیتے ہیں کہ نعمت کی قدر کریں. آدمی بار بار مانگتا رہتا ہے پھر بھی اللہ نہیں دیتے. کسی کو اولاد نہیں دیتے، کسی کو روزی نہیں دیتے، کسی کو مکان نہیں دیتے، کسی کو دکان نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے مانگے. اس لیے کہ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. ساری چیزیں بن مانگے دے دیے. اسی وجہ سے انسان بن مانگے چیزوں کی قدر نہیں کرتا. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے پانی. کون سی نعمت؟ پانی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. حضرات علماء فرماتے ہیں جب یہ دنیا اللہ نے پیدا کی تو زمین میں سب سے پہلے پانی تھا، زمین نہیں تھی. یہ پوری دنیا کس سے آباد تھی؟ پانی سے آباد تھی. تو اللہ نے زمین کو بنانے کے لیے ارادہ کیا تو سب سے پہلے اسی پانی میں ایک بلبلہ بنایا اور اس بلبلے سے پانی زمین پھیلتی گئی. پھیلتی جہاں تک اللہ تبارک و تعالی اس کو پھیلانا چاہتے تھے وہاں تک اس زمین کو پھیلا دی.
تو معلوم ہوا زمین بھی پانی پر قائم ہے. زمین بھی کس پر قائم ہے؟ پانی پر. اب زمین سے جتنی چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں پانی سے بنتی ہیں. پہلے مطلقاً یعنی کسی قسم کی قید کے بغیر اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں پانی کا کیسے ذکر فرمایا، کیسے بنایا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ کی قسم، جتنے جانور رینگنے والے ہیں وہ تمام کے تمام جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا پانی سے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. زمین سے جتنی پیداوار اگتی ہے یہ ساری کی ساری پیداوار کس سے پیدا ہوتی ہے؟ پانی سے. ہر درخت، ہر پھول، ہر پھل، جو درخت پھل دینے والے ہو وہ بھی پانی سے، جو درخت پھل نہیں دینے والے ہیں وہ بھی پانی سے. پانی کے بغیر دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے. اور یہ پانی کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر خدا نخواستہ یہ پانی کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اپنے لوگوں کو پلاتے، اس کے بعد سب کو پانی بند کر دیتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے لوگوں کو پلا کر پانی بند کر دیتے. اس لیے اللہ نے بعض چیزوں کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. اللہ کی سب سے بڑی طاقتیں، جس کو اردو میں، عربی میں عناصر اربعہ کہتے ہیں. 4 چیزیں جن کے لیے ہر چیز کو ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. سب سے پہلے پانی، آگ، ہوا، مٹی. یہ 4 چیزیں ہیں اور انہی 4 چیزوں سے انسان قائم ہے. ان 4 چیزوں کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ہمارے اندر پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے. پانی اس طرح سے کہ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں، جو ڈائلیسس کے بیمار ہوتے ہیں وہ پانی الگ سے چڑھا لیتے ہیں، خون الگ سے ان کا چڑھتا ہے. پانی بھی صفائی ہوتی ہے، خون کی بھی صفائی ہوتی ہے. اگر پانی جسم میں کتنا رہنا ہے ضروری ہے، خون کتنا رہنا ہے ضروری ہے، تو انسان کے اندر پانی. دوسری چیز ہوا. یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں اور سانس اندر کھینچ رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، یہ ہوا ہے. انسان میں آگ بھی ہے. آگ کہاں سے ہے؟ ہاتھ لگائے تو جل جائیں گے ایسا نہیں. آگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے غصہ پیدا کیا. غصہ، یہ غصہ آگ کی ایک کیا ہے؟ جھلک. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. وضو اگر انسان کرتا ہے تو غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز پانی ہے، تو پانی جب جسم پر لگتا ہے وضو کے ذریعے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو دور کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا. اگر انسان کے اندر غصہ بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اگر انسان کے اندر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز آدمی کو کھا جاتی. جب میٹھے ہوتے ہیں تو سب نگل لیتے ہیں. غصہ اگر انسان کے اندر ہوگا تبھی آدمی ذرا خوف کھاتا ہے، ذرا ڈرتا ہے، دور رہتا ہے. ورنہ تو کیا ہے، سب پاؤں کی نیچے رون دیتے. اسی لیے اللہ رب العزت نے غصہ بھی دیا انسان کو.
اور یہ غصہ اسی وقت میں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا. ظلم کے خلاف، کسی کے مدد کے خلاف، شریعت کے خلاف اس غصے کا کیا ہے استعمال کریں. بالکل ناحق غصے کا استعمال بھی درست نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ انسان کبھی غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو الغرض، مٹی بھی انسان میں اللہ نے رکھی ہے. جب ہم گندے ہوتے ہیں، میل کچیل ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ تو ہاتھ کو رگڑیں تو ہمارے ہاتھ سے مٹی نکلتی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عناصر اربعہ دنیا میں بنائے ہیں، انہی عناصر اربعہ سے انسان کو بھی اللہ نے بنایا. تو میرے آج کے مضمون کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت پانی ہے. اللہ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. لوگوں کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا، یہ دنیا میں کیسے پیدا ہوا. اللہ خود کہتا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. اس کو کود کر، اچھل کر آنے والے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کی تعریف بھی فرمائی کہ یہ کیسے دنیا میں وجود میں آیا. تو ہر چیز دنیا میں پانی سے وجود میں آئی. پانی کے بغیر کسی کا وجود نہیں ہے میرے دوستو. اب پانی کا نظام اللہ کیسے بنائے اس کو پر بھی غور کرنا چاہیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. اللہ فرماتے ہیں اندازے کے مطابق آسمانوں سے ہم پانی برساتے ہیں، بغیر اندازے کے نہیں. بالکل کتنی ضرورت ہے، کہاں ضرورت ہے، کس کو ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، اس کے مطابق اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ نے ہماری ضرورت کو پانی کے لیے ضروری قرار دیا ہے تو اللہ اگر ایسے کر دیتے تو ہمیشہ پانی برستا رہے رم جھم سال بھر، تو کیا ہوگا؟ آدمی کا چلنا پھرنا کام کرنا دشوار ہو جائے. مسئلہ کیا ہے؟ بالکل کہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا. ہمیشہ اگر بارش برستی رہی اور تو گھر ڈوب جائیں گے، کھیتیاں سب ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. نہ رہنے کے قابل ہوگا نہ جینے کے قابل ہوگا. تو اللہ کی کتنی حکمت ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی بقدر ضرورت کے بقدر پانی کو دنیا میں اتارے. تو اس کا نظام ایسا ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو سمندر ہے بالکل کھارے ہیں سمندر. اس سے پہلے ایک بات غور کرنی چاہیے کہ اللہ زمین و آسمان سے پانی اتارے اور کہہ دے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ میں پانی اتاروں گا، اس کے بعد میں پانی نہیں برساؤں گا. اگر یہ حکم لگا دے، اگر یہ شرط لگا دے تو انسانوں کا کیا حال ہوتا؟ کتنا پانی ہم جمع کر سکتے؟ ہماری پانی کے لیے کتنی ضرورت ہے ہم کو کیسے اندازہ ہو سکتا؟ کھانے کے لیے پانی چاہیے، نہانے کے لیے پانی چاہیے، دھونے کے لیے پانی چاہیے، اور ہر چیز کے لیے پانی چاہیے. تو ہم کتنا پانی اپنے ایک ایک گھر میں اسٹور کر سکتے؟ گھر ہی نہیں بنا سکتے، صرف پانی کو اسٹور کرنا پڑے گا اور اسی پانی میں جینا پڑے گا. تو اللہ رب العزت اپنی حکمت سے کتنی ضرورت ہے اتنا ہی برساتے ہیں. اور سمندر اگر یہ کہہ دے کہ پانی اگر تم پینا ہو تو سمندروں کو جاؤ، وہاں سے جا کر پی لو، ہم آسمان سے پانی سمندروں میں برسا دیے ہیں، اب وہیں سے لے لو، وہیں سے اپنی ضرورت پوری کر لو. تو اب صرف ہر ایک دکان کو جائے بغیر، کمپنیوں کو جائے بغیر اور دوسری جگہ جائے بغیر صرف سمندروں کی طرف جانا پڑے. 1 مرتبہ اگر نل بند ہو جائے میونسپال کا تو کیا ہوگا حال؟ 5 دن پانی نہ آئے محلے کے اندر تو ہر
ہر ایک پریشان ہو جائے گا. ہر ایک کے ہاتھ میں 2 گھڑے 3 گھڑے اور سب باہر ادھر ادھر چکر لگاتے پھرے. تو اللہ کا عجیب نظام ہے, عجیب حکمت ہے. غور کرنا چاہیے ان تمام چیزوں پر. جب ہی اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا, جب ہی اللہ کی قدرت اور اس کی پہچان ہمیں آئے گی. ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے, ضرورت نہیں پڑتی. عزیز دوستو, اب سمندروں کا پانی بھی دیکھیں کیسا ہوتا, بالکل کھارا پانی. اگر خدا نخواستہ سمندروں میں رہنا والا پانی میٹھا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ چند دنوں میں پورا پانی سڑ جائے گا. میٹھا پانی زیادہ دن باقی نہیں رہتا. میٹھے پانی کے اندر سڑان آ جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اور کیا ہے, استعمال کے قابل نہیں ہوتا. 3-4 دن 1 ہفتے تک استعمال کے قابل ہوتا ہے, ورنہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کنویں میں پانی ہمیشہ سینچتے رہنا چاہیے. اگر کنویں کا پانی سینچنا بند کر دیے تو کنواں کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. پانی میں کیڑے پڑ جائیں گے, جانور قسم کے اس کے اندر آ جائیں گے, استعمال کا قابل نہیں ہوگا. اللہ نے سارے سمندروں کو میٹھا بھی نہیں بنایا, کھارا بنایا. اب یہ کھارا پانی اللہ تبارک و تعالی میٹھا بنا کر آسمانوں سے اتارتا ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے, سمندر کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سمندر کے اندر اتارتے ہیں. ایسی شدید سخت شدت سے وہ جا کر سمندر میں سورج کے بھاپ سمندر میں جاتے ہیں, اور وہ بھاپ اللہ تبارک و تعالی بخارات کی شکل میں اوپر لے جاتے ہیں, جس کو ہم کیا ہے, بادل کہتے ہیں. جس کو ہم کیا کہتے ہیں, بادل. اب یہ بادل, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سمندر سے یہ بادل پانی لے کر اوپر جاتا ہے تو نیچے اس کی نمکین کو اللہ ختم کر دیتے ہیں, اس کے کھارے پن کو ختم کر دیتے ہیں. جب سمندر کا کھارا پن ختم ہو کر وہ بخارات, وہ بادل آسمانوں میں جاتے ہیں, اب اللہ کا حکم ان بادلوں کو ہوتا ہے, جہاں تم برسنا ہے وہاں برسو, جہاں برسنا ہے وہاں اللہ کے حکم کے مطابق. اب یہی پانی کبھی ضرورت کے بقدر اللہ برساتے ہیں انسان کے اعمال کے مطابق, اور یہی پانی کبھی ضرورت سے زیادہ بھی اللہ بہاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت جب احکامات پر چلتے ہیں تو ان کو ان کے مطابق پانی دیتے ہیں. جب نافرمانی ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, تو اللہ اسی پانی کے ذریعے سے سب کو برباد کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بادل آ رہے ہیں, پانی برسے گا, لیکن وہ پانی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ سارا نظام دنیا کے اندر پانی کا ہو, ہواؤں کا ہو, آگ کا ہو, مٹی کا ہو, انسان کی سانس کا ہو, یہ سارا نظام ایمان والے کی بدولت چلتا. کس کی بدولت؟ ایمان والی کی بدولت. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کر کے جب تمہارے ہاتھ میں گلاس پانی کا آئے تو سوچو یہ کہاں سے ہوتے ہوئے میرے ہاتھ پہنچا. پہلے سمندروں سے بخارات اوپر گئے, پھر برف سے اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے پھر پہاڑوں پر برف برسائے, اور وہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر وہ جھروں کی شکل میں کہاں پہنچے؟ دریاؤں میں پہنچے. پھر زمین کے اندر اللہ نے ایسے رگے بچھا دیے ہیں, جہاں آدمی بور ڈالتا ہے وہاں سے پانی جھرا نکلتا ہے. یہ تمام چیزوں سے گزر کر ہمارے ہاتھ میں ایک گلاس پانی آتا ہے, تو اس لیے کس کو یاد کر کے پئیں؟ اللہ کا نام لے کر پئیں, بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا,
बैठ कर दाहिने हाथ में लेकर और बर्तन के टूटे हुए किनारे से नहीं, बिस्मिल्लाह कहकर पिए, और जब पानी पीना खत्म कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि ये अल्लाह की नेमत है। इस नेमत के पीछे अल्लाह ने हजारों चीजों के निजाम चलाया, एक निजाम नहीं। दुनिया में 1 घंटा हमारे पास पानी आता है तो उसका बिल दिया जाता है, दिया जाता है। 1 बोतल साफ पानी का खरीदना है तो 10-12 रुपए के बगैर हम खरीद नहीं सकते। अब तो 20 रुपए के बगैर खरीद नहीं सकते। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला पानी बरसाना बंद कर दें, अब खरीदना शुरू करें तो कितना खरीदेंगे मेरे दोस्त? अपनी सारी कमाई सिर्फ पानी खरीदने पर चली जाएगी। एक आदमी का मसला नहीं, घर में तकरीबन 5-6 तो लोग रहेंगे, सबको पिलाना पड़ेगा, सबको खिलाना। पानी से ही खाना बनता है, पानी से ही कपड़े धुलते हैं, पानी, सारी चीजें पानी से। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत की कदरदानी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज मेरे दोस्तों, जब पानी अल्लाह रोकते हैं तो क्यों रोकते हैं? आज हर आदमी बारिश के लिए तरस रहा है, तरस रहा कि नहीं तरस रहा? खेत सूखे पड़े हैं, नदियां नाले सूखे पड़े हैं, फिर भी जो कुछ भी अल्लाह पहुंचा रहे हैं वो किसी नेक लोगों की बदौलत है, और वो बेजुबान जानवर जो हैं उनकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमें पिला रहे हैं। वरना तो सुबह शाम हमारी नाफरमानियां, हमारे गुनाह तो ऐसे हैं कि एक कतरा हम पानी ना दिए जाए तब भी हम शिकायत नहीं कर सकते, तब भी हम शिकवा नहीं कर सकते। पानी कितनी नेमत है। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये सफर में जा रहे थे, तोशा वगैरह सफर में साथ था, एकदम बिल्कुल दूर चले गए, तोशा भी खत्म हो गया, साथ में जो पानी ले जा रहे थे वो भी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत होने लगी, पानी पानी कहने लगे, और जितने लश्कर के लोग थे वो भी कहने लगे कि हमारे पास भी पानी खत्म हो गया जहां पना। तो दूर में एक जंगल नजर आया, वहां एक झोपड़ी नजर आई, तो बादशाह ने कहा चलो वो झोपड़ी के पास, शायद उस आदमी के पास पानी मिल जाए तो थोड़ा बहुत हलक तर कर ले, हलक को भिगा ले। चुनाचे उस झोपड़ी के पास गए और झोपड़ी वाली से कहा कि पानी हो तो दो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, मेहरबानी होगी। झोपड़ी वाले ने पानी लाकर दिया। लाकर देने के बाद जब पीने लगे तो उस वक्त में एक वजीर जो नेक आदमी था कहने लगा, जहां पना ये हाथ में आपका जो प्याला है पानी का, अगर खुदा न खास्ता इस सारे मुल्क में 1 गिलास पानी की कीमत अगर पानी न होने की सूरत में आपसे अगर मांगी जाए तो आप क्या कीमत देंगे? जबकि ये 1 ही गिलास पानी हो, इसके अलावा कब कोई पानी नहीं है। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं अपनी आधी सल्तनत दूंगा, इसलिए कि पानी के बगैर आदमी जी नहीं सकता। 1 गिलास पानी के लिए कितना देना चाहेंगे? अपनी आधी सल्तनत। जब पानी पी लिए तो वही वजीर ने कहा कि जहां पना जो पानी आप पी चुके हैं, अब ये पानी आपको पेशाब के रास्ते से ना आए, आपको पेशाब ना आए तो आप क्या करेंगे? एक तो पी लिए, अब पीने के बाद निकलने का भी मसला है। अगर ना निकले, हजारों इंजेक्शन डालो, हजारों दवाएं चुभाओ, पिलाओ, तब भी पानी ना निकले तो मेरे दोस्तों जाकर अस्पतालों में देखो कैसे कैसे हालात है लोगों के, जिनकी पेशाब के कतरे आते नहीं, जिनको सांस नहीं आती, सिलेंडर लगे हुए हैं और पेशाब की थैलियां लगे हुए हैं। ये कैसी कैसी अल्लाह की नेमतें हैं। आज अल्लाह ने हमें सेहत दी, इसकी कदर करो। कदर के मतलब ये नहीं है अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं है। नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ना है,
اور اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کرنا ہے، اللہ رسول کو ماننا، یہ قدر ہے۔ صرف زبان سے ہاتھ پہ توبہ توبہ کر لیے اور زبان سے شکریہ شکریہ بول لے، یہ قدر نہیں ہے۔ قدر اللہ کی فرما برداری، نماز پڑھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ آدھا پیالہ پانی جب میں پی لیا ہوں، اس کے نکلنے کے لیے بھی میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ کوئی حکیم اس کا علاج کرے تو میں اس کے لیے آدھی سلطنت دوں۔ تو پتہ چلا ایک گلاس کی قیمت ساری دنیا کی حکومت۔ ایک گلاس پیالہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک کتنا پانی پلاتے ہیں۔ اگر ایک ایک حکومت اگر دینا چاہے ایک ایک گلاس کے بدلے میں، کیا ہوگا انسان کا حال؟ کبھی سوچا میرے دوستو؟ ان نعمتوں پر غور کریں گے تو اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ آج انسان کی حکومتوں کا ہمیں خوف ہے۔ وزیر اعظم، اس کا کیا مقام ہے، اس سے جیسا ڈرتے ہیں ویسا ڈرتے ہیں، اور اس کے نیچے سی ایم، اس کا کیا ڈر ہے ویسے اس سے ڈرتے ہیں۔ بڑا پولیس والا، ایک چھوٹے ضلع کے بڑے تک، ڈی آئی جی تک، ہر ایک کا ایک ایک مقام سب جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک اگر پولیس والا ایک گلی میں آ جائے تو سارے گھروں میں دپک جائیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں اس کا پاور کیا ہے۔ صرف چھوٹے سے پاور پہ ہر انسان خوف کھاتا ہے، جس کو اللہ نے ساری پاور کی طاقت اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک لمحہ اگر بارش برسانا بند کر دے تو دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، مل کر بھی ایک خطرہ نہیں بچ سکتا۔ تو بتاؤ اس کے پاور سے کتنا ڈرنا چاہیے، اس کا خوف ہمارے اندر کتنا آنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہم۔ ہاں، اللہ سے ڈرنا میرے دوستو، اس لیے کہ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ہاں، اللہ کے سامنے ہر ایک کو جانا ہے۔ اب یہ قحط سالی، یہ بارش کا بند ہونا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہونا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، نعمتوں کو روک لیتے ہیں۔ مومن جب اچھے اعمال کرتا ہے اللہ رحمتیں، برکتیں اور اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں۔ سارا مسئلہ دنیا کے نظام کا ایک ایمان والے سے چلتا ہے۔ ایمان والا گنہگار ہے، راستے بند۔ ایمان والا نیک ہے، راستے کھل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر، اللہ سے بات کرنے والے، آپ کے زمانے میں آپ جس بستی کے پیغمبر تھے، جس قوم کے پیغمبر تھے، حال یہ ہوا کہ قحط سالی آ گئی، پورے جانور مرنے لگے، کھانے کو کھانا نہیں، کھیتیاں سوکھے پڑے ہیں۔ سب آ کر پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پیغمبر سے کہنے لگے کہ اے پیغمبر، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، دعا کیجئے ہمارے لیے کہ ہم قحط سالی میں مبتلا ہیں، آسانیاں پیدا ہو جائیں، کھل جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ ایک آدمی، دو آدمی نہیں ہے، 70,000 آدمی، سب کو لے کر کوہ طور پر لے گئے۔ میں دعا کروں گا، میری دعا پر آمین کہو۔ 3 دن مسلسل دعا کرتے رہے، لیکن حالانکہ پیغمبر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے، بلکہ اور گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا،
ان 70,000 آدمیوں میں ایک بندہ وہ ہے جو مسلسل میری 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، گنہگار۔ ان 70,000 میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے کبھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا، کبھی میرے پاس نہیں آیا، کبھی اس نے مجھے ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا نہیں مانگی۔ 40 سال سے گناہ میں نافرمانی میں ہے، میں کیسے بارش برساؤں؟ آپ اس کو کہہ دو کہ وہ توبہ کر لے، میں بارش برساؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لے گئے ہوئے 70,000 بنی اسرائیل میں اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو گنہگار ہے جس کو اللہ رب العزت نے کہا وہ توبہ کر لے، اللہ اس کی بدولت بارش برسائیں گے۔ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اے اللہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، آپ ابھی دعا کر ہی رہے تھے۔ اس نے جو گنہگار تھا دل ہی دل میں توبہ کیا کہ اے اللہ تو نے 40 سال سے میری نافرمانی کو چھپا کے رکھا تھا، میں دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہوں، میرا نام ظاہر مت کر، میرا نام ظاہر مت کر۔ ابھی دل ہی دل میں وہ توبہ کر ہی رہا تھا، ابھی دعا کر ہی رہے تھے، منہ پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا، بارش برسنے لگی۔ آج حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء دعا کرتے ہیں، مدرسوں میں دعائیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لوگ سب کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں اور بارش نہیں، کچھ نہیں، قحط، مہنگائی، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تو حضرت نے بڑی اچھی مثال دی۔ مثال یہ دی کہ باپ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا نافرمان ہے۔ اب باپ اس بیٹے کے لیے ناراض ہے، اس کی سفارش کے لیے دادا بھی سفارش کر رہا ہے، نانا بھی سفارش کر رہا ہے، چاچا بھی سفارش کر رہا ہے، ماموں بھی سفارش کر رہا ہے باپ کے سامنے کہ تیرے بیٹے کی کیا کر لے، اپنے غصے کو تو پی لے، اس سے تو راضی ہو جا، سفارش کر رہے ہیں ہر ایک، لیکن بیٹا مانتا نہیں ہے، میں باپ سے معافی نہیں مانگتا۔ بیٹا باپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتاؤ ان سب کی سفارشیں کام آئیں گی؟ نانا کی سفارش، دادا کی سفارش، چاچا کی سفارش، ماموں کی سفارش۔ ایسے ہی امت کے علماء، صلحاء، بڑے بڑے مستجاب دعوت قبول، جن کی دعائیں قبول ہونے والے مانگتے رہیں، مانگتے ہیں، لیکن امت توبہ کرنے کا نام نہیں لیتی، امت گناہوں کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، امت اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا نام نہیں لیتی۔ اب بتاؤ گڑ گڑائے مانگے تو اللہ کیسے قبول کرے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش بند ہو گئی اور اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم سب استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ یرسل السما، آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی بدولت اللہ کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلسل بارش برساتے ہیں توبہ کرنے پر۔ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی بادل آتے نظر آ رہے ہیں، بارش ہوتی نظر آتی ہے، لیکن بھی کیا ہے؟ اسی کے ساتھ سورج ڈگمگاتا ہوا اپنی جوش کے ساتھ نکلتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گرمی کا زمانہ پھر دوبارہ آ گیا۔ توبہ کرنا ہے، گناہوں سے معافی چاہنا ہے، کبھی گناہ پر جرأت نہیں کرنا۔ آج لوگ گناہ پر جرأت کرتے ہیں،
شراب پیتے ہیں، میں نے آج شراب پی، میں نے کسی کو مارا، میں نے کسی کو دھوکہ دیا، میں نے اس کا مال چھینا، فخر کرتے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ گناہ کرنے پر غصہ نہیں آتا، بلکہ گناہ کے بعد اس گناہ پر جرأت کرنے پر غصہ آتا۔ جس اللہ نے ہمارے گناہ کو چھپایا، اس چھپی ہوئی چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا۔ حالانکہ چھپ کر تو نے جا کر شراب پیا، اللہ نے لوگوں کو نہیں کہا کہ آج یہ آدمی شراب پی کر آ رہا ہے۔ چھپ کر تو نے زنا کیا، لوگوں کے سامنے اللہ نے اس کو عام نہیں کیا، لیکن کوئی عام کرتا ہے، اپنے دوستوں میں کہتا ہے میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں نے آج اس لڑکی کو چھیڑا، میں نے آج اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا دوستوں میں۔ یہ پہلے ہی گناہ ہے، پھر گناہ کا اظہار۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اب جب ایسے گناہ ہو تو کیا اللہ رحمت برسائیں گے؟ تو عزیز دوستو، سب سے پہلی ضرورت آج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ توبہ کرنے کے بعد صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اس میں اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جب پانی کو زمین پر پیدا کیا تو اس وقت میں زمین ہلنے لگی، تو اس زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کو اتارا۔ یہ جتنے پہاڑ ہیں وہ کیوں ہیں معلوم ہے؟ وہ زمین کی حرکت کو اللہ دبانے کے لیے پہاڑوں کو اتارا ہے۔ والجبال ارساہا، پہاڑ میخ ہے، میخ۔ جیسے ہم کسی چیز کو ٹھہرانے کے لیے میخ لگا کر کسی چیز کو کھڑا کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے زمین کی دباؤ کو کم کرنے کے لیے پہاڑوں کو بنا۔ تو ایک اعرابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہے۔ کون سی چیز؟ فرمایا ہوائیں۔ اللہ نے جو ہوا بنائی ہے، وہ ہوا اتنی طاقت رکھتی ہے، قیامت کے دن پہاڑ ہوا کی طاقت سے اور زور سے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ پہاڑ کیسے اڑیں گے؟ روئی کے گال کی طرح۔ تو ہوا میں اتنی طاقت ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہوا سے بھی کوئی بڑی پہاڑ سے بھی کوئی بڑی طاقت ہے؟ تو کہا کہ پہاڑ سے بڑی طاقت لوہا ہے، کہ لوہا تھوڑا سا بھی ہو کیا کرے گا؟ بڑے سے بڑی چیز کو پھوڑ دے گا۔ لوہے سے بھی بڑی طاقت آگ ہے، کہ آگ لوہا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آگ میں ڈال دیں، آگ کیا ہو جائے؟ پگھل جائے۔ اور اس سے بھی بڑی طاقت، کس سے؟ آگ سے بھی بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پانی، تھوڑا سا پانی، کتنی بھی بڑی آگ سلگتی رہے، اس پر ڈال دے تو آگ بجھ جائے۔ اب اس سے تمام سے بڑی طاقت ہوا ہے۔ پھر اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہوا سے بھی بڑی طاقت کوئی ہے؟ تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ ہے داہنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسا جو آدمی صدقہ دیتا ہے، ان تمام طاقتوں سے بڑھ کر ہے اس کا صدقہ۔ تو آج بارش برس نہیں رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کی اس رحمت کو کھینچنے کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے